بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو انہیں عزت دو، اگر اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو بھی عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ ناظرین، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آڑو کا پھل چھلکے سمیت کھانے سے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا۔ تربوز کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی دانے نہیں نکلتے، نہ ہی خارش ہوتی ہے۔ ناظرین، بکری کے بال کاٹ کر گھر میں درخت پر باندھ دیں، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ گھر میں خرگوش رکھنے سے فالج کی بیماری نہیں آتی۔ کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ چڑیا کے انڈے کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لال بیگ کے پروں کو گھر میں لٹکا دو، گھر میں مکڑی نہیں آئے گی۔ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ اپنے آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بزرگ نے پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنا چاہا مگر تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ ناظرین، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں پر لگا لیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ دلیا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جس گھر میں کوا چیخنا شروع کر دے تو گھر میں مہمان آتے ہیں۔ ناظرین، سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کریں۔ پانی کے ساتھ تخم مرغا کھانے سے زندگی بھر فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو رات کو سوتے وقت برے خواب آتے ہوں وہ روزانہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اس سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ جریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، رات کو کلونجی کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈال لینے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مکھن کے ذریعے ایگزائما کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ایک وقت تھا کہ لوگ کوئی بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے تھے کہ اس بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، لیکن اب وقت یہ ہے کہ لوگ یہ سب سوچ کر ہی بات کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے جو آگ لگا دے۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمن چکھتے رہیں، لیمن چکھنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ تنگ کپڑے اور پاجامے پہنتی ہیں ان میں بیماریاں زیادہ جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھائیں، سب سے طاقتور ناشتہ ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ ناظرین، صبح کے وقت کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق
مردوں سے زیادہ عورتیں وفادار ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں کی نظروں میں عزت کمانا چاہتے ہیں تو اپنے وعدوں سے زیادہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو باریک کاٹ کر تلووں کے نیچے مالش کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھا لیں۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سینے میں درد ہو تو میتھی کے بیج اور شہد ملا کر کھانے سے درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کا ضرور بولیں تاکہ عمر بھر کے لیے ان کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ زندگی میں کچھ سیکھو یا نہ سیکھو، مگر لوگوں کو پہچاننا ضرور سیکھو، کیونکہ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں اور جیسے ہوتے ہیں ویسے دکھتے نہیں۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ صبح کے وقت لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور معدے میں زخم کر دیتا ہے۔ ناظرین، رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کرنے سے رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ ناظرین، بنا محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ قدرت چڑیا کو کھانا تو دیتی ہے مگر گھونسلے میں نہیں۔ مرغی کے انڈے کو گرم دودھ میں کچا ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ہڈیوں سے درد نہ جا رہا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھائیں، فوراً آرام مل جائے گا۔ ناظرین، خون کی صفائی کے لیے ادرک کا استعمال کر لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے جاگتے رہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو نیند ضرور پوری کیا کریں۔ خارش میں پیاز کا رس مسل دینے سے آرام آ جائے گا۔ ناظرین، اگر پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگیں تو ایک کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ اگر کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگے تو 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ رات کو سوتے وقت تنگ کپڑے پہن کر سونے سے قبض اور گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوہانجنا کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور مہروں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، منہ کی بدبو غائب کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ حصول رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ بدن چست اور توانا رکھنا ہے تو کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کریں۔ انار کھانے سے گال سرخ اور موٹے ہو جاتے ہیں۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں اور جلدی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے تو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھا لیا کریں۔ نہار منہ جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ ناظرین، جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلایا کریں، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔
بیکار ہیں ایسی خوشیاں اور بیکار ہیں ایسے غم جس میں رب یاد نہ آئے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔